صاف دل انسان کی نشانیاں کون سی ہیں اور بد اخلاقی اور برے انسان کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ برا انسان ہے یا اچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے انسان کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوتی۔ نمبر 1، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، وہ کھول کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر اسے بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا، دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپانو قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات نے بتائی ہیں۔ اب آئیں اس کائنات کے سب سے بڑے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآداب میں لکھا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بار رونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ کے ولی کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاسی ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوش، یا غم ہو یا راحت ہو، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایات کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں
جو اچھے اور برے اعمال غلط ملت کرتے رہے، اعمال صلاح بھی انہیں کی ہیں اور اعمال سیام سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتی کی طور سے پر نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور بہرحال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن و اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانب اس کا ہم سیری کسی کو نہ بتائیں، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ یہ اوصاف ہیں اچھے اخلاق والوں کا اپنے رب کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے اخلاق ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ چاہے اچھا اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، انہیں کبھی جھڑک نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جانے والے اور انجان مسلمان کو سلام کریں۔ آج یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ آئے جانتے ہیں برے لوگوں کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، برے لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے حقائق کو مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ نمبر 3، برے لوگ دوسروں کے خوشی اور کامیابی کو برداشت نہیں کرتے اور دل میں حسد یا نفرت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، یہ لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ 4 نشانیں کسی کے کردار کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو مکمل طور پر برقرار دینے کے لیے پہلے ان کی حالات اور نیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بڑی بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔